آج ہم عقل، شعور، لاشعور، تحت الشعور اور اس سے جڑے ہوئے ایک اہم مسئلے کہ یعنی ہم کیوں بھول جاتے ہیں پر گفتگو کریں گے۔ تو آئیے پہلے عقل پر بات کر لیتے ہیں۔ عقل انسانی جسم میں موجود ایک ایسے آلے کا نام ہے جس کا کام حواس خمسہ کے ذریعے موصول ہونے والے موجودات اور غیر موجودات کی اطلاع کو جانچنا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے واضح کر دیتے ہیں۔ انسان جب حواس خمسہ کے ذریعے کسی موجود یا غیر موجود کی اطلاع پاتا ہے تو فوری طور پر جس شے کی طرف لپکتا ہے وہ یہی عقل ہے، جس کے بعد وہ موجودات یا غیر موجودات کو اسی آلے کے ذریعے پرکھ کر اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ واضح رہے کہ موجودات اور غیر موجودات کے پرکھنے کے عمل کو عام اصطلاح میں غور و فکر کہا جاتا ہے۔ عقل کا مستقل مقام انسان کی کھوپڑی یا سر ہے۔ اب آتے ہیں شعور کی طرف کہ شعور ہے کیا؟ سادہ الفاظ میں شعور اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے بے خبر ہونے کو کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں شعور کو کانشیس کہتے ہیں۔ طب و نفسیات میں شعور اصل میں عقل کی ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ذاتیت، سبجیکٹیوٹی، فہم ذاتی، سیلف اویئرنیس، ملموسیہ، سینٹینس، دانائی، سیپینس اور خود آگاہی، پرسیپشن کی خصوصیات پائی جاتی ہوں اور ذاتی اور ماحولی حیثیت میں ایک ربط میں موجود ہوں۔ اب بات کریں گے لاشعور پر۔ عام حالات میں ہم لاشعور کو شعور کی ضد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس عام تصور کے مطابق شعور کو دماغ میں موجود ایسی یادداشتوں کو کہا جاتا ہے جو کہ حسرت کی شکل میں ذہن میں موجود ہوتی ہیں، مگر عملی زندگی میں اس صورت میں سامنے آتی ہیں کہ جب تک انہیں کسی تحریک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بچپن سے لے کر مرنے کی عمر تک ایسی بے شمار باتیں ہماری یادداشت یا میموری میں موجود رہتی ہیں، ان کو ہی لاشعور کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ علم نفسیات، سائیکالوجی اور طب کے مطابق یہ شعور ہے نہ کہ لاشعور۔ یہ لاشعور عام طور پر ہمارے سونے کے دوران بھی کام کرتا رہتا ہے۔ انسانی لاشعور میں جو گزری زندگی کی یادداشتیں موجود ہوتی ہیں، انہی یادداشتوں کی مدد سے لاشعور آئندہ زندگی کا بنیادی ڈھانچہ ترتیب دیتا ہے۔ ایک طبیب اگر اپنی پچھلی زندگی میں جھانک کر دیکھے تو اسے اندازہ ہوگا کہ طبیب بننے کی یہ خواہش اس کے لاشعور میں بچپن سے موجود تھی۔ اب ہم تحت الشعور کی بات کریں گے۔ ہمارے دماغ کے دوسرے حصے یا ذہن کی دوسری تہہ کا نام تحت الشعور، سب کانشیس مائنڈ ہے۔ تحت الشعور تمام ہمارے معمولی طور پر متاثر ہونے والے واقعات اور حالات کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور کچھ عرصے تک اس ریکارڈنگ کو محفوظ رکھنے کے بعد ان کے تاثراتی حصے کاٹ چھانٹ کر یعنی ایڈٹ کر کے لاشعور کے حوالے کر دیتا ہے اور بقیہ حصے اپنی یادداشت سے محو کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔